السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے نا، وہ شاندار آخرت بنانے کے لیے آیا ہے۔ کیا شاندار آخرت بنانے کے لیے؟ تو اس کے لیے کوشش پوری کرنی ہے کہ ہمیں اپنی شاندار آخرت بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بلڈر ایک بلڈنگ بناتا ہے اور اس بلڈر نے بلڈنگ کے اندر سیمنٹ سے زیادہ ریتی یوز کی ہے، بلڈنگ بنائی ہے لیکن برابر جیسی مضبوطی ہونی چاہیے ایسی مضبوطی نہیں ہے، اور اس میں زیادہ تر مٹی یوز کی ہوئی ہے، تو کیا اس بلڈنگ کے اندر کوئی گھر خریدے گا میرے اور آپ کے جیسا؟ اگر مجبوری میں خرید بھی لیا لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے اندر بہت نقصان ہے، یہ بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو میں اور ظاہر بات ہے میں اور آپ اس کے اندر رہیں گے نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر مجبوری میں رہ بھی گئے تو رات کو ایک برتن بھی گرے گا تو بھی ہم گھبرا جائیں گے کہ کیا ہوا، تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو اس اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ہم سب کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم ایسے کہ ہم نے اس کے اندر دل لگا لیا ہے، اور جیسا جیسا انسان کے پاس مال آتا ہے ایسا ایسا انسان کو غرور آتا ہے، نہ معلوم کیا کیا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چابی والے جو ٹوائز ہوتے ہیں، چابی والے جو رمکڑے ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی جگہ بیٹھے ہوئے کسی کے گھر پر، اور وہاں پر ایک سے ایک ٹوائز ہے، اس میں جو چابی والا جو ٹوائز ہے، اور اس نے دیکھا کہ بھائی بچے نے اس کے اندر اچھے سے چابی بھری، اب وہ جو ٹوائز ہے، وہ جو رمکڑا ہے، وہ کود کے جا رہا ہے، کبھی چھلانگ لگا رہا ہے، کبھی گلاٹی مار رہا ہے۔ ہم کیسے یار کسی خطرناک گلاٹی مارتا ہے، یار کیسا خطرناک ٹوائز ہے، کیسا خطرناک رمکڑا ہے۔ تو کہنے والا کیا کہے گا؟ بھائی وہ تو رمکڑا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک چابی چلتی ہے وہاں تک اس کے چابی کا ٹائمنگ اس کا پورا ہوگا تو ایک جگہ چپ چاپ بیٹھ جائے گا۔ تو ہم اس بات سے خالق اور مخلوق کی مثال کو سمجھے کہ آج ہم جو بھی کچھ چل رہے ہیں جو بھی کچھ ہے، تو خالق نے ہمیں چابی بھر کے بھیجا ہے۔ ہم اس کی مثال کو سمجھے کہ چابی بھر کے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ نے کسی کو مال دے دیا تو کوئی اس میں اتراتا بھی ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس چابی بھر کے کسی کو مال دے کے چابی بھر دی، اور کسی کو غربت کی حالت میں چابی بھر دی۔ اللہ رب العزت نے کسی کی خوبصورتی کی حالت میں چابی بھر دی، اور اب انسان چل رہا ہے۔ کب تک چلے گا؟ جب تک چابی کا ٹائمنگ اندر ہے، چابی کا ٹائمنگ پورا ہوگا وہیں رک جائے گا، اور وہیں اس کو موت آ جائے گی۔ ہاں، تو یہ ایک مثال ہے، ہم اس کو سمجھے تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو بھیجا ہے، شاندار آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس کے اندر کوشش کریں کہ ہم اپنا آپ کی ذات کو اللہ رب العزت کے سپرد کریں۔ ہمارا جتنا اللہ رب العزت سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہاں، انسان جب اپنا تعلق اللہ سے بنا لیتا ہے، اور اللہ سے تعلق بنانے میں سب سے بہترین جو عبادت ہے جو نماز ہے، نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت انسان جتنی کرتا ہے اتنا اللہ سے اس کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کی بات اندر بتلائی ہوئی ہے، اللہ کی خود کی بذات خود اللہ کی بات ہے۔ تو انسان جب کلام پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پیج پڑھ کے رکھ دیا، 2 پیج پڑھ کے رکھ دیا، نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ ہم نے بہت سب واقعات ایسے سنے کہ بہت سے ایسے اللہ والے نیک بندے ہوتے ہیں جو ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، ایک دن میں 3 پارے پڑھتے تھے۔ آج بھی 3 پارے پڑھنے والے، آج کے دن میں ایسے بھی لوگ جو ایک دن میں 10 پارے بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، ایسے میرے کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے ماشاءاللہ جو ایک دن کے اندر 10 پارے پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ 10 پارے کیسے پڑھ لیتے؟ ہمارے سے مشکل سے پاؤ پارا بھی نہیں پڑھا تھا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ایسا ہے کہ اگر آج ہم موبائل لے کے بیٹھتے ہیں تو ہم 3 4 5 گھنٹے بیٹھتے تو بھی ہم کنٹالتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا دل دنیا سے لگ گیا ہے۔ ہمارا دل کس سے لگ گیا ہے؟ دنیا سے لگ گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ والے جو بندے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے، تو ان کو موبائل میں نہیں، ان کو قرآن پاک پڑھنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ نمازیں بھی لمبی پڑھیں گے، قرآن پاک کی خوب سے خوب تلاوت بھی کریں گے، اور ان کے اعمال بھی دیکھو دن بھر کے تو ماشاءاللہ ان کے معمولات بھی اتنے، اپنے سوچ کے کتنے سب معمولات ان کے پورے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا دل اللہ سے لگ گیا ہے۔ یہ چیزیں تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔
اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی محبت کو بسانا ہے۔ ہاں دیکھو، دل کا جو کام ہے نا وہ محبت کرنا ہے۔ جیسے آنکھ کا کام کیا ہے؟ اب میں آنکھ کھلے رکھوں گا تو یہ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اب میں چاہے اچھا دیکھوں کہ برا دیکھوں، اس کا کام ہی ہے دیکھنا۔ کان کا کام کیا ہے؟ سننا۔ ہاں، شکر کا کام کیا ہے؟ میٹھا کرنا۔ میں پانی کے اندر شکر اتنے سب ڈالوں گا تو پانی میٹھا ہونے ہی والا ہے۔ ہاں، اگر میں ایک گلاس پانی کے اندر ایک نیمبو کو نچوڑ دوں تو پانی کھٹا ہونے ہی والا ہے۔ اب میں کہوں کہ یار میں نے پانی کے اندر لیمبو کا پورا رس نچوڑ دیا تو پانی کھٹا ہو گیا یار، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی یار بیوقوف جیسے کیا باتیں کرتا ہے، لیمبو ڈالے گا تو کھٹا ہونے ہی والا ہے پانی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ کان کا کام کیا ہے؟ سننا۔ ہاتھ کا کام کیا ہے؟ چلانا، ہاتھ کا جو بھی کام کرنا۔ پیروں کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے چلنا۔ تو اس طرح دل کا کام یہ محبت کرنا۔ اللہ نے دل کے اندر محبت کا مادہ رکھا ہے، تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ اگر ہم خالق کی محبت اس دل کے اندر نہیں ڈالیں گے تو مخلوق کی آ جائے گی، کسی ایک کی تو آنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت جو دل کے اندر ڈالیں، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط بنائیں۔ ہاں، دنیا جو ہے قرآن پاک میں ہم نے پڑھا نا، وَمَا الْحَيَاةُ، قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر ہے۔ بعض مرتبہ ہم ایسے لوگ، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا اور بہت بنداس گھومتے ہیں، کوئی بظاہر کوئی پکڑ بھی نہیں دکھتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہاں، جیسے قارون کے پاس بہت مال تھا، قارون کے پاس مال بہت تھا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ اس سے کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، یار بڑے نصیب لے کے آیا، یہ کتنا مال ہے اس کے پاس، کتنا مال ہے، کتنی سب پراپرٹی ہے، اس کو کوئی ذات کا دکھ ہی نہیں ہے۔ لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑا نصیب لے کر آیا، بڑا نصیب والا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی، ہاں، اللہ پاک نے انسان کو کچھ وقت کے لیے اختیار دیا ہے۔ کیا اختیار دیا ہے؟ اس کو ہم سمجھے کہ مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا اختیار دیا ہے، ہمیں کتنا اختیار دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر۔ تو وہ شخص جگہ پر کھڑا ہو گیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اونچی کر دو، اپنا ایک پیر اونچا کر دو۔ تو اس شخص نے اپنی ایک ٹانگ اونچی کر دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اونچی کر دو۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے سے نہیں ہو سکتا ہے، ایک ساتھ دو ٹانگ میں اونچی نہیں کر سکتا، میں گر جاؤں گا۔ بس اللہ رب العزت نے تجھے ایک ٹانگ اونچی کرنے تک کا اختیار دیا ہے، اس سے آگے نہیں دیا۔ ہاں، تو اللہ پاک ایک مدت تک چلاتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو ہاں انسان پھر نہیں چھوٹتا۔ تو یہ چیزیں، اس لیے اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ پناہ مانگنی ہے ہمیں، ہاں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو انسان بچتا نہیں ہے۔ تو جب قارون کے اوپر جب پکڑ آئی اور جب دیکھا کہ وہ کھڈے کے اندر ڈھس رہا ہے اور وہ مر رہا ہے، وہ جب کھڈے کے اندر ڈھس رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ چیز ہے۔ اس کی ایک مثال کو سمجھ لیجئے کہ ایک مالک نے اپنے گھر کے اندر کبوتر پالے۔ کیا پالے؟ کبوتر۔ اب وائٹ کبوتر لوگ پالتے ہیں، کئی لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا ہے، ٹائم سے صبح 2 گھنٹے چھوڑنا، شام کو 2 گھنٹے چھوڑنا، پھر ٹائم ہو جاوے تو اس کو بلا لیتا ہے، کبوتر آ جاتا ہے، پھر اس کو اندر بند کر کے پیک کر کے تالا مار دیتا ہے، ایک روم میں اس کو بند کر دیتا ہے۔ اب اتفاقاً اس گھر کے اندر ایک چوہا گھس گیا۔ اب وہ چوہا کیا کر رہا ہے؟ مالک کا نقصان بھی کر رہا ہے، مالک کے گھر کے کچن میں جا کے یہ چیز کھا لیتا ہے، وہ چیز کھا لیتا ہے۔ ہاں، اس کی عادت پڑ گئی۔ تو ایک مرتبہ اس چوہے کی کبوتر سے ملاقات ہوئی اور چوہے نے کبوتر سے کہا کیا تیری زندگی ہے یار، کیا تو غلامی والی زندگی گزار رہا ہے کہ تیرے کو خالی 2 گھنٹے نکلنے ملتا، پھر واپس آ جانے کا، واپس اندر رہنے کا، پھر شام کو 2 گھنٹے پھر واپس اندر رہنے کا۔ دیکھ میں کتنا بنداس ہوں، دیکھ میں مالک کے گھر میں رہتا ہوں، دیکھ میں کھا پی کے کیسا موٹا ہوں، جب میری مرضی پڑتی ہے رات کو میں نکل جاتا ہوں اور یہ چیزیں کھا لیتا ہوں، میرے کو کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر کبوتر کیا کہتا ہے اس چوہے کو؟ چوہا بھائی تو دھوکے کے اندر ہے۔ تو کیا ہے؟ ہاں، دھوکے کے اندر ہے تو۔ بولے تو اس طرح سے غلط کر رہا ہے تو دھوکے کے اندر ہے۔ تو بولے یار تو خالی باتیں کرتا ہے۔ پھر ایک دن مالک نے کنٹال کے کیا چوہے کا پنجرا، پکڑنے کا پنجرا لے کر آیا۔ اب اس پنجرے کو جب گھر میں لا کے رکھا اور اس کے اندر رات کو کیا مالک نے ایک گھی والی روٹی اچھی سے لا کے اور بسکٹ اور گھی والی روٹی اس میں لٹکا دی۔
اور پھر ہوا ایسا کہ رات کے وقت چوہے ماما جو تھے وہ نکلے کھانے کے لیے، گشت کے لیے نکلے، لاؤ چلو کھانے کے لیے، بھوک لگی رات کے وقت میں. تو دیکھا تو کچن میں گھسے. اب چلتے چلتے دیکھا ایک جگہ پہ وہ ایک عالیشان خوبصورت اچھا سا گھر ہے، اور اس کے اندر وینٹیلیشن والی کھڑکیاں ہیں، بہت اچھی کھڑکیاں ہیں، اور اس کے اندر گھی والی روٹی بھی لٹکتی ہے. اوہو خوش ہو گئے، اوہو میں کتنا نصیب والا ہوں. ہاں یہ بھی دھوکہ ہے. تو پھر جلدی سے وہ چوہا جاتا ہے اور کبوتر کو جا کے کہتا ہے دیکھ تو میرے کو کہتا نہیں کہ مالک میرے سے ناراض ہے، دیکھ مالک میرے سے کتنا خوش ہے، میرے لیے تیرے سے بھی اتنے گھر میں تو کتنا چھوٹا سا گھر ہے لکڑی کا، دیکھ میرا کتنا اچھا گھر لایا، اور وینٹیلیشن والا گھر ہے، اس میں بھی گھی والی روٹی. تیرے کو تو کھانا باہر آ کے کھانا پڑتا ہے، میرا تو سب اندر ہی انتظام ہے، اور وینٹیلیشن والا گھر آرام سے میں سو سکوں. تو کیا کہتا ہے بھائی تیرے کو بنگلے جیسا اچھا گھر دکھتا ہے نا، یہ دھوکے والا ہے، مت جانا اندر. لیکن چوہا مانتا نہیں. ہاں اللہ والے بہت سے ہمیں سمجھاتے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، میرے کو آپ کو سمجھاتے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر جب وہ چوہا جب اس کے اندر گھس جاتا ہے، کس کے اندر؟ وہ گھر کے اندر گھستا ہے، اور جیسے ہی اس گھی والی روٹی کو اور اس بسکٹ کو کھینچنے کے لیے جاتا ہے، ایسے پھٹ سے لے کے پنجرا بند ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پنجرا بند ہو جاتا ہے. اب وہ چوہا پریشان، اب کیا؟ اب ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اب منہ میں لگا رہا ہے، بھائی اب پکڑا گئے، اب پکڑ میں آ گئے، اب چھوٹ نہیں سکتے. تو انسان اللہ حفاظت فرمائے، جب انسان بالکل بنداس ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی مانتا نہیں. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے نہیں یار اس کی زندگی کیسی ہے لیکن پھر بھی کتنا نصیب. بھائی وہ نصیب نہیں ہے، وہ ایک دھوکہ ہے جس مثال کو ہم سمجھ سکتے. خیر دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے. ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنائیں، نمازوں کا اہتمام کریں. اپنی زندگی میں نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. 5 وقت کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، بہت اہتمام سے نمازیں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور ہر نماز کے بعد ایک دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے اپنی جو بھی دعا وہ مانگنی ہے، اور اللہ رب العزت سے خاص دعا کرنی ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم والے راستے پر چلا دے. اس لیے ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنانا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.